انسان کے پاس اور مغربی سائنسدانوں کے پاس، اور آف کورس ڈاکٹر کیتھ مور کے الفاظ یہ تھے، وہ کہتا ہے یہاں آ کر سوائے اس کے اور کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول تھے، اور قرآن اللہ کی وحی پر مبنی ایک سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی سگنیفیکنٹ بات اور آتی ہے، پھر قرآن مجید نے آگے بیان کیا، ارشاد فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے رحموں کے اندر تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر مرحلہ وار تشکیل دیتا اور آگے بڑھاتا ہے۔ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ میں، بطون امہاتکم ماں کے پیٹ میں، فی ظلمات ثلاث تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر، 3 قسموں کے پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں مرحلہ وار تخلیق اور تشکیل دیتا ہے۔ تو یہ 1400 سال قبل قرآن مجید نے بیان کیا کہ رحم مادر میں ایمبریو کی تشکیل اور تخلیق اور اس کی ارتقاء 3 قسموں کے تاریکی کے پردوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کسی کو آج تک مائکروسکوپک سٹڈیز سے پہلے ان 3 پردوں کا تصور کسی کو معلوم نہ تھا۔ آج ماڈرن سائنس اور ایمبریالوجی بتا رہی ہے کہ یہ 3 ہی قسموں کی دیواریں اور پردے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جس میں بچے کی ارتقاء ہوتا ہے، ان کو انٹیریئر ایبڈومینل وال کہتے ہیں، اندر والی، پھر یوٹرائن وال ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں، یہ 3 قسموں کی ہیں۔ اور 3 جو لیئرز آف یوٹرس ہیں، ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ تو پیریمیٹریم ہے ایک لیئر، دوسری مائومیٹریم ہے اور تیسری اینڈومیٹریم ہے۔ یہ 2 الگ سائنسی توجیہات ہیں، مگر لیئرز 3 ہیں۔ مائکروسکوپ کی سٹڈی سے پہلے، آج سے قبل، اس سٹڈی سے پہلے یہ 3 لیئرز کا تصور کسی کو نہ تھا، اور یہ 3 لیئرز کا کنسپٹ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال قبل اس آیت کریمہ کے ذریعے عطا کیا۔ اس کو پھر ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ اینگل ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے بے شک انسان کو مخلوط مکسچر جو ہے سیکریشنز کا، ان میں سے پیدا کیا اور مرحلہ وار مختلف حالتوں سے پلٹتے ہوئے آگے بڑھایا، پھر فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر فرمایا کہ ہم نے فائنلی اسے سننے والا اور پھر دیکھنے والا بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سمیع کا ذکر پہلے ہے، سننے والا پہلے، بصیرہ دیکھنے والا پہلے ہے، اور دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے پہلے سننے کے اعضاء بنائے، بنایا، پھر ابصار، پھر آنکھیں بنائیں، پھر افئدہ یعنی دماغ، سوچنے کی صلاحیت تمہیں عطا کی۔ تو قرآن مجید نے جہاں بھی ان بنیادی آرگنز کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اس کی ترتیب میں پہلے کانوں کو اور پھر آنکھوں کو ذکر کیا، اس کے بعد برین کا ذکر کیا۔ اب جب یہ قرآن مجید کا بیان آج کی ماڈرن ایمبریالوجی کے علم سے پہلے تو اس کی حقیقت کا، اس کی سگنیفیکنس کا، اس کی قدر و قیمت کا شاید کسی کو اندازہ نہ ہو، مگر آج حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ماڈرن ایمبریالوجی نے بچے کے ارتقائی مراحل کا پورا جائزہ لے لیا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے جب آرگنز، انٹرنل آرگنز کے کریٹ ہونے اور ان کے پریموڈیا کے وجود میں آنے کا جب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی ابتدا کان سے ہوتی ہے۔ جو پریموڈیا ہیں انٹرنل ایئرز کے، وہ پہلے اپیئر ہوتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں اپیئر ہوتی ہیں، اور پھر جو سائٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے برین، اس کی اپیئرنس وجود میں آتی ہے۔ یہ چیز آج جا کے معلوم ہوئی ہے کہ کس ترتیب سے آرگنز کا وجود بنتا ہے، اور قرآن مجید نے 1400 سال قبل اس ترتیب تک کو بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات جس کو میں ختم کرنا چاہوں گا جس پر، وہ یہ کہ قرآن مجید ایک مقام پر فرماتا ہے مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، ارشاد فرمایا اس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، پھر فرمایا من نطفۃ، من بعض کی طرف اشارہ کرتا ہے پارٹ، نطفے کے ایک حصے سے، نطفے میں سے یعنی نطفے کے کچھ جز سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا پھر اس کے لیے اندازے پروگرامنگ مقرر کر دی، اور پھر اس کے لیے اگلے مرحلوں کو آسان کر دیا۔ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات، ایک تو من نطفتن، کہ سب سے پہلے اس کو جو پیدا کیا وہ نطفہ میں سے ریزلٹ آف فرٹیلائزیشن ہے، کریشن آف زائگوٹ ہے۔ پھر اس میں جو امپورٹنٹ بات، نطفہ کل نطفہ سے نہیں پیدا ہوتا بچہ، بلکہ اس نطفے کے کچھ ریلیونٹ حصے سے پیدا ہوتا ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے
کہ وہ جو زائگوٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہے ایمبریونک ایریا کہلاتا ہے، تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، دوسرا نیوٹریٹو اور پروٹیکٹیو حصہ ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن اور پروٹیکشن کا کام کرتا ہے، زیادہ حصہ اس کا ہوتا ہے، مگر اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے ایمبریونک ایریا، اس میں سے آگے ایمبریو وجود میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ سارے نطفے سے نہیں بلکہ اس کے ایک ریلیونٹ ایمبریونک ایریا سے وجود میں آتا ہے، اور پھر فقدرہ، اس کی پروگرامنگ، اس کی تقدیر۔ اب آج لوگ تقدیر کا معنی نہیں سمجھتے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جب بچہ فرٹیلائزیشن کے بعد اس مقام پر ہوتا ہے تو سپیسیز ویریشن وجود میں آتی ہیں، اس وقت اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اور وہ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ کروموسومز، اس کے کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوتے ہیں تھرو کروموسومز، اور کروموسومز مرد کی طرف سے جو سپرم آتا ہے 50% کروموسومز ادھر سے آتے ہیں، ماں کی طرف سے جو اووم آتا ہے 50% کروموسومز ادھر سے آتے ہیں، اور جب دونوں ملتے ہیں تو اسی فرٹیلائزیشن کے پیریڈ کے زمانے میں ان کے ملنے سے اس کے پورے کریکٹرسٹکس اور اس کی جو سپیسیز ویریشن وجود میں آ جاتی ہیں، اور اس کے پورے کردار اور اس کی خاصیتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ان خاصیتوں کو، کریکٹرسٹکس کو مقرر کر دینے کو تقدیر یعنی اندازے مقرر کر دیے کہا جاتا ہے۔ یہ صورت کروموسومز کی، اور جس کو آج کی زبان میں ہم نے جینیٹک سائنس کے اندر بھی یہ پڑھا ہے کہ جینیٹک سائنس میں جو ڈی این اے مولیکیول ہوتا ہے، ڈی این اے کا مولیکیول، اس کے اوپر باپ کے جینز پر بھی اور ماں کے اوم جو ہیں، باپ کے سپرم اور ماں کے اوم پر بھی وہ ساری چیزیں درج ہو جاتی ہیں، اور فرٹیلائزیشن کے بعد یہ چیزیں کنوے ہو جاتی ہیں اور ایمبریو میں یہ کیری ہوتے ہوتے اس کا کردار جا کے بنتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یہ جو سپیسیز ہیں اور اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کے جو مختلف پروگرامنگ ہے، یہ فرٹیلائزیشن کے فوری بعد رحم مادر میں وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ سائنٹیفک چیز ہے جس کو جینیٹک سائنس نے، اور جس کو بڑی مائنیوٹ ڈیٹیل سٹڈی نے جا کے آج سائنسدانوں کو ادراک اس کا کروایا ہے۔ مگر قربان جائیں اس عظمت علم مصطفیٰ پر اور اس صداقت وحی الہی پر کہ جس نے 1400 سال قبل اس مائنیوٹ سائنٹیفک نالج کو بھی قرآن اور حدیث کی شکل میں بیان کر دیا تھا، کہ اس کے ساتھ اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ سارے مراحل طے کر دیے۔ آج ہم نے چند چیزیں اس سبجیکٹ پر بیان کی، اور اسی کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس طرح تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تخلیق کی اور اس کی کریکٹر فکسیشن کی، سیکس ڈٹرمینیشن کی، اور کروموسومز کے ذریعے اس کے پورے کریکٹرز رحم مادر کے اوائل دور میں متعین کر کے رکھ دیے۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جدید سائنسز جس پر آج ماڈرن سائنسز فخر کرتی ہیں، ان کی بنیادیں صحت کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ، سائنٹیفک بنیادیں 1400 سال قبل قرآن اور سنت میں حضور علیہ السلام نے اس طرح رکھ دی تھی کہ جس وقت کوئی تصور نہ تھا، اور بعد ازاں ماڈرن سائنسز اسی علم کے نتیجے میں مڈل ایجز میں ڈیولپ ہوتے ہوئے آج تک آ پہنچی۔ مگر مسلمان نوجوان نسل کی بدقسمتی اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے اصل ذخیرہ علم تک نہیں پہنچ سکے، اور اسلام کے جو صدیوں پہلے سائنٹیفک کنٹریبیوشنز تھے ہمیں ان کا ادراک اور نالج آج تک نہیں کنوے ہو سکا، اور نالج نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں ہمارے عقیدے متزلزل ہیں، اور جب ہم مغربی علم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پست سمجھتے ہیں، ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا نالج ہمیں مغرب سے آیا ہے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دور جب مغرب کے پاس اس علم کی کوئی خبر تک نہ تھی، وہ 1000 سال کا عرصہ علم مصطفیٰ اس پوری دنیا کے اندھیروں کو دور کر رہا تھا، اور اسلام کا وہ کنٹریبیوشن تھا جو پوری دنیا کو علم اور سائنس کی یہ خیرات عطا کر رہا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔